السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج مجھے ترکی سے آئے ہوئے چوتھا دن ہے جو میرا جمعہ ہفتہ اتوار کی چوتھا دن ہے، اور جب سے میں آیا میں نے کوئی گپ شپ نہیں کی۔ اس کی دو تین وجوہات تھیں، ایک تو تھکن بہت تھی، رات کی میری فلائٹ تھی، اس وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہا اور جہاز میں بالکل نیند نہیں آئی، تو کافی، اور پھر اپنا بستر ملا اتنے دن کے بعد تو اور نیند جو ہے وہ جسم میں تھکن ہوئی اور سونے کا بہت دل چاہتا رہا، تھوڑی مصروفیت رہی۔ اور ایک اور مسئلہ یہ رہا کہ میں کافی ڈاؤن رہا، ڈپریس رہا۔ اب آپ پوچھیں گے میں کیوں ڈاؤن اور ڈپریس رہا؟ میں تو گھوم پھر کے آیا ہوں اور سنو فال انجوائے کر کے آیا ہوں۔ تو وجہ یہ ہے اس ڈاؤن فیل کرنے کی کہ جب میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کے آپ کو بتایا تھا ایک ڈیلیگیشن کے بھی میں ساتھ تھا، میں نے ٹرکش ہسٹری کو بھی پڑھا، سنا، ڈسکس کیا لوگوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا نا، اتنا برا ہماری قوم کے ساتھ میرا نہیں خیال ہوا ہے۔ ان کی قوم کو ایک رات میں ہی جاہل بنا دیا گیا جب کمال اتاترک نے عربک الفابیٹ کو چینج کر کے رومن الفابیٹ انٹروڈیوس کرا دیا، اور اس دن جب لوگ صبح اٹھے تو پوری قوم جاہل بن چکی تھی، ان کی 1000 سال کی ہسٹری ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اب کوئی ان کو اجازت ہی نہیں تھی عربی لکھنے کی، بولنے کی، پڑھنے کی، سننے کی۔ تو سب لوگوں کو اب رومن میں سیکھنا تھا کیسے لکھیں، جن کو رومن نہیں آتی تھی ان کے لیے بڑا مسئلہ، اور یہ سارے مسئلے مسائل۔ پھر ان کے کوپس بہت ہوئے، ان کے آرمی کی ڈکٹیٹرشپ بہت رہی، جب کوئی گورنمنٹ آتی اسٹرانگ ہوتی اس کو کوپ کر دیتے، بہت مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز میں نے 3 بڑی اہم چیزیں نوٹ کی وہاں پہ، نمبر 1 ان کے صفائی بہت ہے۔ ہم ان کی کنٹری سائڈ پہ بھی گئے، راستے میں رکے، مغرب کی نماز ہو گئی، پڑھنے چلے گئے، تو جب باتھ روم میں گئے باتھ روم صاف، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی وہ گندگی پڑی ہوئی ہے، کموڈ خراب ہے اور فلش نہیں چل رہا، پانی نہیں آ رہا۔ مسجد کے اندر گئے، مسجد صاف ستھری خوشبو والی مسجد، اس کے اندر ہیٹر لگے ہوئے، ہیٹر چل رہے، آلدو مسجد میں سوائے امام صاحب کے اور ایک بزرگ کہیں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے لاٹھی اپنی پکڑتے ہوئے، کوئی نہیں تھا، لیکن مسجد واز ایز کلین ایز اینی VIP مسجد ان آر کنٹری، الحمدللہ۔ پھر دوسری چیز مجھے ان کی بہت پسند آئی، ان کے پاس سلیقہ بہت ہے، ہر چیز کو ایک اچھے طریقے سے کرتے ہیں، پراپر طریقے سے رکھتے ہیں، پراپر طریقے سے کرتے ہیں، اور بڑے ہی ڈیسنٹ اور کے لیے ہمبل وے میں اپنے کام کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ریلیجس موومنٹس ہیں، یہ ساری ان کی حقوق اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو سسٹم ہے، انفراسٹرکچر ایکو سسٹم ہے، وہ کنٹینیوسلی ڈیولپ ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ میں ان کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی گیا، وہاں مجھے کچھ کام تھے، کچھ پبلک ڈیلنگ آفیسز میں گیا کسی کے ساتھ، ان کو کوئی کام تھے، لیکن ہر جگہ میں نے سسٹم کو ایکٹیو پایا اور لوگوں کو کوآپریٹ کرتا ہوا پایا۔ اور چوتھی چیز جو میں شروع میں کہنا بھول گیا، وہی کہ میرا خیال ہے یہ واحد ملک ہے اب دنیا میں جہاں پہ پاکستانیوں سے محبت اور عزت ہے۔ جب ترک سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان، ٹرکی، پاکستانی، ترکش، کرادش بھائی، بردر۔ تو اس پہ میں ڈاؤن اس لیے ہوا کہ جب میں اپنے ملک کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے ملک کے حالات کی طرف دیکھتا ہوں تو یقین کیجئے کہ وہاں بھی لوگوں سے سننے کو ملا جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں پاکستانی، اور دنیا میں اور لوگوں کے ساتھ بھی میں کام کرتا رہا ہوں، سب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جیسا ٹیلنٹ کہیں نہیں ہے۔ مرسی مشن کا میں پارٹ رہا ہوں، اس کی جتنے دنیا میں پروجیکٹس میں خلط سارے ہی پاکستانی لیڈ کر رہے تھے۔ شیخ توفیق چودھری کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے سارے سپر سٹارز جو میری ٹیم کے وہ پاکستانی ہیں، لیکن یہ پاکستان کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ تو میں ڈاؤن اس بات پر ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھتا، ہمارا ایکو سسٹم، انفراسٹرکچر آگے نہیں بڑھتا، ہم ابھی تک وہ جہالت کے اندھیرے میں ہیں۔ میں ایک ٹرک کے ساتھ کہیں گھوم رہا تھا، اس کو کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا، تو اس کو گاڑی روکنے کی ضرورت پڑی، اس نے سائڈ پہ گاڑی روکی، گاڑی روکتے ہی اس نے ایمرجنسی لائٹ دبا دی۔ یہاں پہ میں آیا ہوں، اگلے دن میں جا رہا تھا کوننگی کی سائڈ پہ، کراچی کا انڈسٹریل ایریا، کسی کام سے، ایک صاحب شاید کوئی راستہ ڈھونڈ رہے تھے، روڈ کے بیچ میں وہ اپنی گاڑی سلو کیے، موبائل پہ کسی سے پتہ سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایمرجنسی لائٹس نہیں کھولی۔ اور یہ طرح طرح کی ہمیں ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں، سرکس دیکھنے کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہے، ہمارے ملک کو بڑی ریسورسز دی ہیں۔ آل وی نیڈ از ورک پازیٹیولی، اور وی آل انڈیویجولس ہیو ٹو
give their input. یہ نہیں ہم انتظار کریں کہ اوپر سے کچھ سسٹم آئے گا چیزیں چینج ہو جائیں گی، بلکہ ہمیں خود کچھ کرنا چاہیے. جو کچھ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں، جو کچھ اپنی فیملی کی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں، جو کچھ اپنی آرگنائزیشن کی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں، ڈو گڈ. انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا کی بہترین قوموں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.